أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. اس کو دور کر دیجیے، ادھر پیچھے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، اس میں جتنا دور آگے جاتا ہے نا اس کو آگے کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. یہ سب کچھ جہاں سے نکالا نا اس میں واپس ڈال دیجیے اور یہ چارجنگ پہ لگا دیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو اوپر کیجیے، لوگوں کو آواز نہیں آئے گی ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا اس وقت آنا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر اور برکت ڈال دے، اور ہم کوئی ایسی بات جہاں ضرور سنیں. آپ بے شک پیچھے چلے جائیے، آپ زیادہ قریب ہیں، پیچھے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ
آج اللہ نے آپ کو اتنا موقع دیا ہے، پھر تلاوت یہ قریب ہے، آپ تھوڑا آگے پیچھے چلے جائیے، جتنے لوگ ادھر ہیں نا ایک ایک جس پیچھے ہو جائیں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا آپ کی ویژن میں مشکل ہو رہی ہے، پیچھے سے بھرے آگے جگہ خالی کر دیں، جزاک اللہ خیر، کیونکہ جو جتنی پیچھے چلے جائیے نوشین وہ ڈور کے پاس آ جائیے، کیونکہ جیسے ہر چیز اپنے ہاتھ کی رینج میں ہو نا تو پھر ہی ہم کام کر پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چھوٹا سا ہی درس ہوگا، لمبا نہیں کروں گی، کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ ایک دوسرے سے سیکھیں مل جل کے، لیکن بہت ہی خوبصورت اور ایکسائٹنگ ٹاپک ہے ہمارے پاس آج، اور وہ کیا ہے کہ لائف آف موسیٰ ایز فل آف چیلنجز۔ آپ پوچھئے کہ کون کس کے لیے ہے آج کا لیکچر؟ ہر اس کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات بڑے ایڈورس ہیں، ابھی میرے حالات ہی ٹھیک نہیں، اور وہ حالات میں کبھی گھریلو حالات ہیں، کبھی صحت کے حالات ہیں، اور کبھی معاشی، معاشرتی، اخلاقی، اور بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور ہم اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نے اس چھوٹی سی زندگی سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے، لیکن ذرا میرے حالات ٹھیک ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سوچ کیسی تھی۔ ہمارے آج کے استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکے۔ شروع کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی چیلنجز سے بھری ہوئی، وہ زندگی کہ جس میں ایک انسان واقعی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر مشکل کا رخ میری طرف کیوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر میں ایک یونیک بات کہہ دوں تو ہم سب اس سے متفق ہیں۔ عموماً دنیا میں لوگوں کے آنے کے بعد ان کی آزمائشیں کچھ کی جوانی میں شروع ہو جاتی ہیں، کچھ کی بڑھاپے میں، کچھ کی ادھیڑ عمر میں، کچھ لوگوں کا شادی سے پہلے کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، بعد میں مسئلے اٹھتے ہیں، بعض میاں بیوی کی بہت اچھی بنتی ہے تو بچوں کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا سسرالی زندگی میں تعلق اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن بعد میں اپنے گھر میں جب بہویں آتی ہیں تو اچھا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پیدا ہوتے ہی موسیٰ کی طرح آزمایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے بہت زیادہ مختلف ہے کہ سب سے چھوٹی عمر جو ریکارڈڈ ہسٹری میں نظر آتی ہے وہ موسیٰ کی ہے، کہ ان کی آزمائشیں تو دودھ پینے کی عمر سے شروع ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ عبرانی لفظ ہے، آپ کو عربک ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اور جب اس کو ذرا سے ادھر سے ادھر کر کے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ لفظ موسیٰ کا معنی ہوتا ہے پانی سے نکلا ہوا۔ ہر چیز تو پانی سے پیدا ہوتی ہے، اس کو تو ہم سب سورۃ مومنون، سورۃ فرقان اور قرآن کے مختلف جگہوں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّن مَّاءٍ۔ لیکن موسیٰ کس پانی سے نکلے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن میں ہی موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے نکلوا کر پانی کی گود میں ڈال دیے گئے، کہانی سب کو پتہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 1 of 5۔ ٹوٹل 5 نبی، 5 رسول ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی مشکلات میں ڈالا جتنی کسی کو ڈالا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس میں پورے بھی اترے، آزمائشوں میں اترے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کلیم اللہ ہونا، اور دوسری کیا ہے کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر جی آپ کوشش کیجیے ادھر ہی ایڈجسٹ کر دیجیے ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ 4 اولو العزم پیغمبر کون کون سے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام. سمجھ لیجئے اولو العزم جو ہوگا اس کی زندگی مشکلوں میں گزرے گی، کیونکہ اللہ پختہ کر رہا ہوتا ہے بندے کو، اس کے حوصلے کو بلند کر رہا ہوتا ہے. کیا تھے؟ بہت ہی جیدار قسم کے تھے، چوڑے چکلے سیاہ فام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی، تو جو احادیث سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال حلیہ دکھتا ہے تو یہ سیاہ فام تھے، حبشی تھے، لمبے تھے، بال گنگریالے تھے، قوی تھے، امین تھے. قرآن نے ان کو جو نام دیا وہ کیا تھا کہ اتنے قوی اور امین تھے کہ ایک مکہ کیا مارا بندہ ہی مر گیا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بندہ ہی بھڑک گیا. ضرب کلیم پہ، اسی پہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام رکھا ضرب کلیم. وہ ضرب مکے والی تھی، وہ عصا والی تھی، اور وہ سانپ کی صورت میں عصا کا ڈھلنا تھا یا پھر دریاؤں میں رستہ بننا تھا، لیکن ہے بڑے اسٹرانگ تھے. اور بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو اس نے اجازت مانگی کہ میں آپ کی جان لینے آیا ہوں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام سے ان کی جان، ان کی روح پوچھ کے لی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے تیار ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جلدی سے کچھ ہو اور ہم مانیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ عزرائیل آیا تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مجھے بھیجا، میں آپ کی جان لوں. کہا مجھے مارو گے؟ مکہ مارا تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ روتے ہوئے اللہ کے پاس گئی. یہ روایت ہے، میں اپنے لفظوں میں سنا رہی ہوں، حدیث چاہیں گے تو حدیث بھی مل جائے گی، بخاری کی روایت ہے، اس لیے ہم اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہنے لگا بھی نہیں میں نے مرنا. تو کہا اچھا جاؤ پوچھ کر آؤ موسیٰ سے کہ کتنا جینا ہے. ایک چوائس دے دیتے آپ کو کہ یہ بیل ہے آکس، اس کے اوپر ہاتھ رکھو تو تمہارے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آتے ہیں نا اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی. کہا ٹھیک ہے. واپس آتے ہیں، ان کے سامنے آفر رکھ دی. انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. کہا کہ پھر موت ہے تو ابھی موت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے کھلے دل کے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے. کہتی ہے کہ میں ایک سفر میں تھی، میں ہودج میں تھی، جیسے ڈولی ہوتی ہے پال کی، اور باہر سفر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں، آپس میں کوئی بات چیت چل رہی تھی، اور اس بات چیت میں سے کسی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ تو کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی یوسف کے بھائیوں کی بات کرے گا تو کوئی کسی اور کی. تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اندر سے ایسے جیسے وہ نوک نہیں کرتے ٹک 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 ٹک، میں نے اندر سے ہاتھ کے ساتھ بتایا الحمدللہ کہ دنیا میں جس بھائی نے یا جس انسان نے دوسرے انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ موسیٰ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ سے مانگ کر نبوت دلوائی. آپ ذرا سوچیے، ہاں دنیا میں آپ کسی کو حافظ قرآن بنا دیں، ایک ماں باپ کو ہی لے لیجیے، اپنے بچے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ماں باپ اپنے بچے کو دین کے ناطے سے بھی دیکھے تو عالم بنوا دیں گے، صدیقیت کا مقام ملوا دیں گے. اس سے اوپر تو انسان نہیں جا سکتا نا، عام انسان نہیں جا سکتا. جو آج دروازہ بند ہے وہ بند ہی ہے قیامت تک کے لیے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو بجائے اس کے کہ جا کر شو مارتے کہ دیکھا دیکھا میں چنا گیا ہوں، بڑے آپ ہیں چنا میں گیا ہوں، ایسی باتیں نہیں وہ کرتے. بس یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی دے دے. اس سے بڑا کوئی مقام زندگی میں ہو سکتا ہے؟ یعنی جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے اور جو دوسرے کی کامیابیوں کو اور دوسرے کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان میں سے تھے. زیادہ سے زیادہ ماں باپ اپنے بچے کو دین کے ناطے سے بھی دیکھے تو عالم بنوا دیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دل بڑا کھلا تھا. جو مجھے ملا اس کو ملا. ہماری طرح چیزیں چھپاتے نہیں تھے اور یہ بتاتے بھی نہیں تھے کہاں سے لی ہے اور کتنے کی لی ہے. اور ریسیپی تو پوری بتانا ویسے ہی جرم ہے. پہلے تو بتاتے کوئی نہیں اور جب بتائیں تو اس میں کوئی سب سے اچھی چیز چھپا لیں گے تاکہ میرا تمغہ کوئی اور نہ لے جائے. اللہ ماشاء اللہ آپ کو نہیں کہہ رہی،
لیکن جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے، جن کے دل اپنی ہی ذات کے چنگل میں پھنسے رہتے، وہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ خیر، باحیات ہے، سورۃ الاحزاب میں پورا واقعہ آتا ہے، بڑی باحیات ہے۔ ہر وقت ستر کو ڈھانک کر جو بھی شرعی طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا، اس میں رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ کے جسم پر کوئی نشان ہے، کیونکہ اس دور میں اتنی نیوڈیٹی تھی کہ لوگ ننگے پھرتے تھے، جیسے دیہاتی کلچر کہہ لیں، آکورڈ، کم پڑھے لکھے لوگ، کوئی بھی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ہو نہ ہو کوئی ان کے داغ ہے، کوئی برس کے داغ ہیں، کوئی اور ایسی پھل بیری ہے، کچھ ہے۔ اللہ نبیوں کے اوپر اور آج بھی سچے لوگوں پہ، ایمان والوں پہ لگا ہوا الزام ضرور دھوتا ہے۔ لکھ کے رکھ لے، ٹھنڈا دودھ پی کر سو جائے، لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں، کوئی آپ کے خلاف کر دے، کوئی وقتی غلط فہمی ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، کچھ کو پٹی بڑھا دے، ساس آپ کے شوہر کو پٹی بڑھا دے آپ کے خلاف، بہنیں آپ کے خلاف بھائی کے کان بھر دے، ٹھنڈا دودھ پی کر سو جائے، اگر آپ میں خرابی نہیں ہے، اللہ اسی گھر کے اندر سے آپ کی معاونت نکالے گا۔ حضرت یوسف کی جیسے معاونت کروائی نا، برہان دکھا دی، مریم کی سچائی پیش کروائی نا، انی نظرت لک ما فی انی نظرت للرحمن صوما، ماں کے لفظ کیا تھے مریم کی؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، مریم کے لیے ماں کے یہ لفظ تھے۔ اور اسی مریم کو اللہ نے جوانی میں جس آزمائش میں ڈالا، اس کا حل کیا تھا کہ جب لوگ تجھ سے آ کے پوچھے، سنا یہ مریم یہ کیا کیا، یہ کیا پاپ کر کے آ گئی، ماں کا نہ ابو کا، تیرا باپ کوئی برا آدمی تھوڑا تھا، تو ان بھائیوں کی بہن ہے۔ ہم ہوتے کہتے خوب لمبی زبان کر کے اپنی صفائیاں پیش کرانا، اور یہ کرنا اور وہ کرنا، چپ رہوگی تو لوگ کہیں گے جھوٹی تھی نا تو چپ ہو گئی۔ نہیں، اللہ نے کہا چپ، انی نظرت للرحمن صوما۔ اس دور میں لوگ روزے میں بولتے ہی نہیں تھے، چپ کا روزہ۔ یاد رکھیے، آپ اور میں جتنا بولیں گے نا، اتنا اگلے کو نیگیٹو پوائنٹ دے کر آئیں گے۔ کبھی آپ سے کوئی بدگمان ہو جائے اور آپ اس کا برا نہیں چاہتے، چپ کر جائیے، وہ اوپر کی ذات ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے کہ اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے بات، میں نہیں بولتی۔ ہم صفائیاں پیش کرتے کرتے اور گند ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹیبل پہ تھوڑا سا کھانا گرتا ہے اور ہم گندے کپڑے سے اس کو پوچھ کے وہ سارے ٹیبل پہ آئل ڈال دیتے ہیں۔ تو صفائیاں زیادہ نہ پیش کریں۔ پرسوں لیکچر ہوا تھا دل صاف رکھنے پہ، پہلے بھی ہوا ہے 2-3 ویک پہلے میرے والے پیرس سے۔ تو بہت صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کو جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کہا، اللہ نے اسباب بنا دیے۔ اس دور میں لوگ دریاؤں کے کنارے غسل کیا کرتے تھے، کپڑے اتارے اور غسل کر رہے تھے، اللہ نے اس پتھر سے کہا چل۔ موسیٰ کی زندگی میں پتھروں کا بھی بڑا تعلق ہے، کئی پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ وہ کپڑے پتھر پہ تھے اور پتھر نے چلنا شروع کر دیا، جیسے رول نہیں ہو جاتا لینڈ سلائیڈنگ، اور موسیٰ ایک دم گھبرا گئے، خو میرے کپڑے، یا حجر صوبی یا حجر صوبی کہتے کہتے پیچھے گئے، بھول ہی گئے کہ میں تو برہنہ ہوں۔ تو کچھ لوگوں کی نظر پڑ گئی تو ان کو یقین آ گیا کہ نہیں موسیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن باحیات ہے۔ اور حیا عورتوں میں سمجھتے ہیں آپ، مردوں میں حیا ہوگی تو عورتوں میں حیا ہوگی، مردوں میں غیرت ہوتی ہے تو عورتوں میں حیا ہوتی ہے۔ ایسے مرد جو اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں اور ماؤں کو ایسے حال حلیے میں پیش کرے کہ وہ کوئی شو پیس دکھے، وہ کوئی ڈیکوریشن پیس بن جائے، تو وہ پھر اپنے بارے میں سوچیں۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو دیوسیت کے مقام پہ کہا گیا جو عزیز مصر کی طرح اپنی بیوی کی برائی دیکھ کر چپ ہو جائے۔ بڑے لبرل مائنڈڈ شوہر ہیں، بہت ہی پیس میکر اور بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے میرے شوہر ہیں، ان کی تو پیشانی پہ بال ہی نہیں آتا، بیٹیاں جو مرضی پہنیں، بہویں جو مرضی کریں۔ یاد رکھیے یہ عیب ہے مرد کا، مرد کی مردانگی کے یہ خلاف ہے۔ پھر صابر تھے اور شاکر تھے اور علم کے حریص تھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟
ان کے استاد نے کوئی 3 دفعہ سے زیادہ ایک جملہ بولا. بولیے. انکا لن تستطیع معی صبرا. استاد بہت اچھی طرح جانتے ہیں شاگردوں کو، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. پہلی اعلان پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کدھر جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام کو اپنا استاد مان لیا. بخاری کا لمبا واقعہ ہے، سورۃ کہف کی تفسیر میں آپ نے 20 بار سنا ہوگا. کہا اللہ دنیا میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ کہا وہ فلاں جگہ رہتا ہے دریا کے کنارے. موسیٰ کے خیال میں کسی شخص نے آ کے پوچھ لیا اے موسیٰ آج کون سب سے بڑا عالم ہے، آج کے دور کا عالم کون ہے؟ کہنے لگے میں ہی ہوں گا، کیونکہ تورات میرے اوپر نازل ہوئی ہے. یعنی کتاب کی وجہ سے خود کو عالم سمجھنے لگ گئے تھے، کوئی خوش فہمی نہیں تھی. خیر اللہ کو اچھا نہ لگا. بس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، آپ سے بھی بڑا کوئی ہے اور بڑا کدھر ہے؟ ادھر ہے، چل پڑے. لَنَبْرَحُ حَتَّى، میں تو ٹلوں گا ہی نہیں، چلتا ہی جاؤں گا. کتنا؟ حقبہ، امدیہ حقبہ، سب کو آتی ہے صورت مجھے امید ہے. تو موسیٰ علیہ السلام میں علم کی اتنی حرص تھی، کہنے لگے چلتا ہی جاؤں گا، چلتا ہی جاؤں گا. اور شاکر کتنے تھے؟ صابر ہونا آسان ہے کہ شاکر؟ صابر ہونا آسان ہے، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے اور تکلیفوں والا صبر ہوتا ہے نا تو فطرت پہ پڑے ہوئے جتنے بھی پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. انسان اپنی اصل میں آ جاتا ہے، کیونکہ کبھی میت والے گھر میں کسی نے نہیں کہا کہ یہاں سیگریگیشن اور یہاں کیا ضرورت ہے اس طرح عورتوں مردوں کو الگ بٹھانے کی. سب بلگی بلیاں بن کر جی زنان خانہ کدھر، اچھا ادھر ہے، مردان اوکے. حالانکہ اس دن عورتوں نے کچھ نہیں پہننا اوڑا ہوتا، کوئی وہ اپنی جسم کی اور حسن کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ آج عورتوں مردوں کو اکٹھا بٹھا دو، کیونکہ صبر کی آزمائش ہے نا. اور جب شکر کی آزمائش آتی ہے، نعمتوں کی آزمائش آتی ہے، تو بڑے تھوڑے لوگ پاس ہوتے ہیں. لکھ کے رکھ لیجئے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم سب کمرے امتحان میں، اور سکھ اور دکھ کے 2 پرچے ہمارے ہاتھ میں. کبھی ہم سکھی ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں، اور کبھی ہم دکھی ہوتے ہیں. کبھی ہمارے اوپر بڑے اچھے وقت آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہم پہ رش کرتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہائے ایسا نصیب سب کا ہو، ہائے ایسا سب کو ملے. اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہائے بیچاری، ہائے بیچارہ. یہ لوگوں کی باتیں اس لیے بار بار کہا کہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایمان والے کی اپنی کیفیت ایسی نہیں ہوتی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو ڈالے گئے تھے لیکن وہ دکھی نہیں تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تھے لیکن ہائے اور وائے ویلا کرنے والے نہیں تھے. صرف موسیٰ سے نہیں، باقی انبیاء سے بھی سیکھ لیجئے کہ بڑے سے بڑا غم مشکل تکلیف آ جائے صابر اور شاکر. اور جس بچے نے کہتے ہیں روایات کے مطابق 3 دن تک بچپن میں دودھ ہی نہ پیا کسی اور عورت کا، آپ امیجن تو کیجئے اس کے صبر کی کیا کہنا. بچہ رو پڑے تو سارے گھر والوں کو تھرتھلی بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ قرآن کی روایتوں کو دیکھ لیں تو فرعون جیسا بندہ بے بس ہو گیا کہ اللہ کے بندو اس بچے کو چپ کراؤ. سورہ قصص میں واقعہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام صابر اور شاکر تھے، علم کے حریص تھے، سادہ طبیعت کے مالک تھے، اس لیے کہ بچپن سے ان کی خوب اچھی ٹریننگ ہو گئی. ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ بچوں کو جتنا رف اینڈ ٹف پالیں گے اتنے وہ انشاءاللہ مشکلات سے گزر جائیں گے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اور خاص طور پہ پھر ہم جیسے لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں لائف سٹائل بہت اچھا ہے. ہر ملک کا فرق ہے، آپ کے اس ملک کا دوسرے سے فرق، دوسرے کا تیسرے سے، لیکن اوور آل انڈو پاک سے تو بہتری ماحول ہوتا ہے نا. لیکن وہی بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں. ایک ہوا چلتی ہے تو ان کو نزلہ زکام اور کھانسی شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ ڈرائیوروں اور ماسیوں کے بچوں کو دیکھ کے سردیوں میں پانی میں کھیر پھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اتنا لپیٹ کے رکھا کہ پھر بعد میں جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہے جن کا تذکرہ سب سے زیادہ دفعہ قرآن میں ہے. یعنی ان کا نام اور نسب اور قرآن پاک میں ذکر کیا تھا، تھوڑی سی میں بتانا چاہوں گی.
کہاں سے کس سے جڑتے تھے، گو کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اچھا لگے گا سن کے اگر آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام کیا تھا؟ موسیٰ بن عمران بن قاحث بن آزر عین سے بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کا نسب پیچھے سے جا کر حضرت اسحاق کے ناطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے تھے۔ ان کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دی۔ ان سے عمر میں بڑے تھے، 1 سال کا ہی فرق ہوگا، تبھی تو وہ سال تھا جس سال فرعون بچوں کو نہیں مرواتا، یا 1 سال بڑے ہوں گے یا 3 سال بڑے ہوں گے، اگر واقعی فرعون کا ظلم کئی سال تک محیط رہا تو۔ لیکن بہرحال ہارون علیہ السلام بڑے تھے، اور جب ان کو نبوت ملی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ اللہ میرا وزیر، وزیر کہتے ہیں وزر سے بوجھ اٹھانے والا، جس کو آپ کہتے ہیں بھائی بازو ہوتے ہیں، کہ اللہ میرے بھائی کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے، اور ہم سب دونوں مل کر پھر تیرا ذکر اور تیری تسبیح کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، کیونکہ ان کا تذکرہ بچپن سے لے کر جوانی تک ہے۔ ان کی پوری سیرت اگر آپ دیکھیں تو مختلف طرح سے ہوگا، اور کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار سے، یعنی کہیں کمپریہنسولی اور کہیں ایلیبوریٹڈ سٹائل میں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت ہے۔ قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں آپ جانتے ہیں؟ 114 114 صورتوں میں سے 36 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اگر سہولت دوں نا آپ کو، پہلے پارے سے شروع کر کے 30ویں پارے تک ان کا تذکرہ ہے۔ پہلے پارے میں کہاں ہے؟ کتنی یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد یا موسیٰ فادع لنا ربک، ہاں، اور آخری پارے کی کوئی آیت یاد کیجئے، نبا اور عالم میں کیا ہے؟ فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ 136 بار 136 ٹائمز موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن وہ تذکرہ ہے، تکرار نہیں ہے۔ تکرار ہوتا ہے ایک ہی بات کو دہرانا، تذکرہ ہوتا ہے ذکر، ریمائنڈر، ان سے مختلف سبق لینا۔ ہر صورت میں جو بھی بات پیش کی گئی اس کی مناسبت سے ہی ان کا تذکرہ کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4799 نمبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی، آذوا موسیٰ، پس اللہ نے ان کو اس سے بری ثابت کیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی عزت والے تھے۔ وہی جو اوپر واقعہ ہے ہجر والا، پتھر والا، کپڑوں والا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی کے 5 مختلف دور لکھ لیں، 1 to 5 ڈفرینٹ ادوار موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے۔ سب سے پہلا نمبر 1، پیدائش سے آغوش آسیہ تک، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کی گود میں آنے تک کا دور۔ دوسرا دور لے لیں گے تو مصر سے نکل کر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنا۔ تیسرا، واپسی کے سفر میں نبوت کا ملنا اور فرعون اور اس کی حکومت سے مناظرہ اور تنازع اور دعوت دینا۔ اور چوتھا دور ہے فرعونیوں کے چنگل سے بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بننا۔ 5واں آپ خود ہی بتا دیں۔ وادی تیہ کے وہ سال جس میں موسیٰ زندہ رہے، یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ۔ وہ کہتے تھے جاؤ جا کر بنی اسرائیل عمالقہ قوم سے جا کے جہاد کرو، اللہ تمہیں بیت المقدس دے دے گا، تو یہ جانے کو تیار نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی بڑی پیاری روایت ہے 2448 نمبر کی،
اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کچھ مال بانٹا. ایک شخص نے کہا یہ تقسیم ایسی ہے کہ اللہ کی رضامندی تو نہیں اس سے مقصود. ذرا جملہ نوٹ کیجئے گا. کون ہے بانٹنے والا؟ صادق، امین، انبیاء کا امام الانبیاء، سید المرسلین. اور ایک شخص دل کا کھوٹ لے کر کہتا ہے کہ آپ نے کوئی انصاف تو نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو غصہ آیا، آپ کا چہرہ لال ہوا. آپ نے اتنا غصے کا اظہار کیا کہ جو راضی ہیں وہ کہتے ہیں کاش میں نے اس دن، یعنی اللہ کے نبی کے چہرے کا جو رنگ دیکھا تو میں آپ سے یہ ذکر نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی کی برائی نہیں بتانی چاہیے، بری بات نہیں بتانی چاہیے. آپ کے پاس آ کر کسی نے کسی کی برائی کی، ایسے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے یہ کہتے ہیں، وہ ایسے سوچتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے نہ بتایا کرو، میں تم میں سے جس سے ملوں نا میں پیار سے دل صاف سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہ چیز تو میں آپ کو آج کے مورل اینڈ لیسنس میں نمبر 1 پہ دے دوں. اگر ابھی تک آپ نے ایک بھی لیسن نہیں لکھا تو اپنے اندر سے یہ بات نکال دیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں، آج کل میں بھی 2-3 لوگوں کو میں نے روکا بلکہ ٹوکا، آپ کو کیا لگے فلاں یہ ایسا، اس کی ایسے، یہ ہے وہ ہے، ادھر شادی ہونے لگی، وہ ہو گئی، یہ بھئی آپ کو اس نے پیغام دے کے بھیجا؟ نہیں ہم برائی سے روکنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ شکر کرے اگلے نے آپ سے نہیں پوچھا، آپ کیوں بولتے ہیں؟ یاد رکھیے زنا کی بھی سزا اس وقت لاگو ہوتی ہے جب 4 لوگ سر عام اس عمل کی گواہی دے دیں، اور وہ کوئی ہوگا، وہ کوئی نائٹ کلب میں ہی ہوں گے جو ایسے گندے کام کریں گے. اس کے علاوہ خاموش. یہ زبان باہر سے زیادہ اندر رکھے نا تو بندے کا زیادہ تزکیہ ہوتا ہے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے کہا کہ مجھے نہ بتایا کرو ایسی باتیں. پھر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا. یعنی موسیٰ کو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ آزمایا گیا. ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ابھی تک جتنی بات کر رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں ایک بڑا بیچارہ شخص آ رہا ہوگا. ہائے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سے جدا ہو گیا. کسی بھی ایک بچے کو سوچئے جو اغوا ہو جائے، یا ہاسپٹل میں ایک بچہ ہی چینج کر دیا، نرسوں نے پیسے دے لے کے کسی اور کو دیا. ساری زندگی ہم ایسے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ باپ چھوڑ کے چلا گیا. یہ اس معاشرے میں تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے. اکیلی عورتیں بچے پال رہی ہیں بلیوں کی طرح. اب کیا کریں گے آپ؟ یاد رکھیے آپ جس کو بھی دیکھیں، آج موسیٰ کی بات کر رہی ہوں نا، چلے گنے حضرات آپ سب کو یاد ہیں، صرف ہم انگلیاں پہ. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی باپ نہیں ماں سے بھی جدا. لوگ بڑے ہو کے اغوا ہوتے ہیں، لوگ بڑے ہو کے گم ہوتے ہیں. موسیٰ تو بچپن میں گم ہو گئے. یوسف علیہ السلام ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، باپ اور بھائیوں سے بھی جدا ہو گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا نام نہیں سن. باپ کیسا ہوتا ہے، باپ کہتے کس کو ہے نہیں پتہ. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے کہ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں، کچھ سسٹرز ہیں ہمارے پاس تو وہ بڑی ہیں، پھر چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو ماں فوت ہو گئی. بہنیں چونکہ بڑی تھیں تو انہوں نے پالا، جیسے جو گھر میں مطلب ددیال بھی ہوگا اور جو بھی تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمارا بھائی بچوں والا ہو گیا بڑا، لیکن پاس آ کے بیٹھ کے تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. کہتا ہے باجی یہ بتاؤ ماں کیسی ہوتی ہے، ماں کیا چیز ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. تو باپ کا پیار ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں. ایک کسی کی کوئی بات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ماں کی محبت کی بات ہی کرتے ہو، تم تو ایسے لگتا ہے کہ باپوں کو کوئی پیار ہی نہیں ہوتا لادوں سے. سارے جذباتی شعر، ساری نظمیں اور ماں دی دعا جنت دی ہوا رکشوں کے پیچھے لکھوا دی تم نے. تمہیں پتہ ہے باپ کا پیار کیا ہوتا ہے؟ باپ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو بچوں کو سایہ ملتا ہے. تو پھر انہوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ بچے کو چوٹ لگ گئی تو ہاسپٹل لے گئے. تو میں بھی گیا تو ٹانکے لگانے لگے تھے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس نے کہا نہیں میں پاس رہوں گا تو اس کو سکون ملے گا. تو میں کھڑا ہو گیا تو جب بچے کو سوئی لگی تو اس نے کہا ہائے ابا. کہتا ہے وہ ہائے میرے دل میں کھب گئی ہے. تو باپ کو بھی پیار ہوتا ہے، باپ اظہار کم کرتے ہیں. اور کس کی بات کروں؟ امام بخاری رحمہ اللہ.
باپ کی شفقت سے محروم. بلکہ امام شافعی ہیں چاروں میں سے ایک، میرا امام شافعی بن باپ کے، مریم علیہ السلام بن باپ کی، اور بولیے اور بھی ہے نا. ہم کیوں ہر وقت اپنے اوپر بوجھ ڈالتے؟ بیچارے میاں اگر ذرا ٹائم نہ دیں کہتے بچے بگڑ جائیں گے. آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، آپ کو تو کمانے سے فرصت نہیں، آپ کو تو دوستوں سے فرصت نہیں. تربیت کا ذمہ ماں پہ ہے، روزی روٹی حلال کھلانی ہے باپ کا ذمہ ہے. آج دونوں چیزیں بدل گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھرپور تھی، لیکن یاد رکھیے، لکھ لیں اپنے پاس، ایمان والے کے ساتھ جتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اتنی بڑی اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. مدد آتی تب ہے جب آزمائشیں، دیکھیں نا، جو سوئی لگی تو باپ نے گود میں لیا نا. ہو سکتا ہے باپ ویسے ڈانٹتا ہی رہے. تو اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. اور خاص طور پہ چلیے بچپن کی تو چھوڑ دینا، بچے کو کیا یاد رہتا ہے، مان لیتے ہیں اللہ کا فیصلہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نکل کے ادھر سے ادھر چلے گئے. یہ جو موسیٰ کی زندگی میں مشکلات آئی اللہ کے دین کو بلند کرنے کی راہ میں. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پانی کا تعلق دیکھیے کہ پیدا ہوئے اور پانی کے سپرد کر دیے گئے، اور جوان ہوئے تو اسی پانی میں رستے مل گئے. پہلے پنگوڑا جھولا، بلکہ اس کی بڑی واقعات سناتے ہیں ہمارے پنجابی اسکالرز اکثر، بلکہ میں نے جو البدایہ نہایہ میں پڑھا تھا کہ جب موسیٰ کی ماں نے آپ کو دریا میں ڈالنا تھا، ارادہ کیا تھا، تو کہا وہ صندوق کہاں سے لوں؟ تو وہ کہا کہ ترخان کے پاس، اس کے پاس گئیں. کہنے لگی ایک ایسا صندوق بنا دو کہ جو پانی میں ڈوبے بھی نہ اور اس میں ہوا بھی آتی رہے. اس نے کہا وہ کیا کرنا ہے؟ یعنی راز کھلنے کا ڈر تھا کہ کیونکہ چھپانا جو تھا بچے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں چھپتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا بنا دو، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں نے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن تم مجھے ایسا صندوقچہ بنا دو. اور پھر وہ ایک ترخان نے کچھ بنا دیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے رسی کے ساتھ باندھ دیا کرتی تھی دریا کے کنارے. جب دودھ پلانا ہوتا تو پلانے جاتی، بعد میں پھر باندھ دیتی. رات کو لے آتی ہوں گی بیچاری، جو بھی کہانی ہے جو بھی ہے اس کو لے لے. ایک دن جلدی میں جب پتہ چلا کہ فرعون کی پولیس آ رہی ہے تو بچے کو اس جھولے میں تو ڈال دیا لیکن رسی نہ باندھی اور وہ دریا میں بہتا چلا گیا. اب آپ ذرا سا اس کو ذہن میں لائیے، ناممکنات کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرط رکھا ہے. آپ نہ یہ تجربہ کیجئے گا کہ بچے کو سوئمنگ پول میں باندھا جا کے ڈوب جائے گا. اللہ کو کوئی نہیں آزما سکتا. اصل میں یہ جو موضوع ہے نا، یہ ایمان سے متعلق ہے. ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ، جیسے کپڑا جسم کے ساتھ بڑا ہوتا ہے نا، آپ بڑے ہوتے ہیں تو بڑے کپڑے پہنتے ہیں نا، موٹے ہوتے ہیں تو کھلے کپڑے پہنتے ہیں نا. اسی طرح سے ذہن میں ایک چیز رکھ لیجئے گا، آپ کا ایمان بڑا ہوتا جائے گا نا تو آپ کی آزمائشیں بھی بڑی ہوں گی اور اللہ کی مدد بھی بڑی ہوگی. جس طرح اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں سے مصائب کا وعدہ ہے نا، اسی طرح ان کی مدد کا بھی وعدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جو آزمائشیں آئیں اللہ نے اس کو جھاگ کی طرح ختم کر دیا، کیونکہ ایمان، استقامت اور اللہ کے وعدوں پہ یقین. 3 لفظ لکھ لیں موسیٰ کی زندگی سے. نمبر 1 ایمان تھا، استقامت تھی اور اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا. ان 3 کاموں کے کرنے والوں کو یقینی طور پر اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی دے دیتا ہے، اللہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ لوگ زمانے کے بعد بھی ان کے بولے ہوئے جملوں کو تسبیح بنا کر جپنے لگتے ہیں. ان کے قدموں پہ اللہ لوگوں کو چلا دیتا ہے. آج موسیٰ علیہ السلام تو ادھر نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم لنڈن کے اس محلے اور اس علاقے میں اور اس گھر میں یہاں بیٹھ کر ان کے بارے میں پڑھیں. ہمارے بارے میں بھی کبھی کو پڑھے گا، لکھے ذرا، کبھی ہماری بھی سوانح عمری ہو اور ریلیٹ تو کر کے دیکھیے. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بڑے بڑے امتحانوں کا سامنا، قدم قدم پر جان لینے کی کوشش کی گئی. ایسے سال میں پیدا کیے گئے کہ جس میں لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم.
ماں کی گود سے دریا کی موجوں میں تنہا، مگر اللہ کی مدد شامل حال، کیونکہ دریا اللہ کا تابع ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ دریا کی موجوں سے بچ نکلے تو دشمن کے دربار میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ نے موسیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ کہاں ہے یہ؟ تھوڑا بولا کرے، جب میں چپ کر جاؤں نا تو میں آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یاد رکھیے اللہ نے محبتیں نصیب میں رکھی ہیں۔ کچھ بچوں پہ سب کو بڑا پیار آتا ہے، چاہے وہ اتنے آپ کے خیال میں گورے چٹے گول مٹول نہ بھی ہوں، اور کچھ چٹے دودھ بھی ہوں گے نا تو پیار اتنا نہیں ہوتا۔ موسیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ رکھا تھا، اور آج بھی یہ سچ ہے، جتنا ایمان زیادہ اتنی دلوں میں محبت زیادہ۔ اس کی کوئی دلیل ہے قرآن میں؟ چلیے ایک سورت کا آخر ہے، ایک حدیث بھی ہے بخاری، بلکہ بڑی طویل حدیث ہے، نہیں یاد آیا؟ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ود، اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والوں کو وفد کی صورت میں جنتوں میں لے جائیں گے، اور ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ اور وہ حدیث جو جبرائیل والی، اللہ کو محبت ہوتی ہے، پھر اللہ جبرائیل کو کہتا ہے، پھر جبرائیل آسمانوں میں کہتے ہیں، سارے آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں، پھر آخر میں زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں کا بڑا تذکرہ، لکھیے 3 عورتیں 3 کہانیاں، ایک ام موسیٰ، ایک اخت موسیٰ، اور ایک امرات فرعون۔ ام موسیٰ کون تھی؟ ماں تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا دل غم سے بھر گیا، یعنی سب کچھ نکل گیا، بس غم ہی رہ گیا، فارغہ، ہر غم سے بے نیاز ہو کر بس ایک ہی غم تھا۔ اور سورہ قصص پڑھیے، جیسے ابھی بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے نا، اللہ نے موسیٰ کی ماں سے وعدے کیے تھے، ایک وعدہ تو فوراً پورا ہو گیا کہ انی رادوہ الیک، میں اس کو پلٹا لاؤں گا تیری طرف، اور دوسرا کیا تھا کہ اس کو بناؤں گا نبی، وہ اس میں شاید 40 سال لگ گئے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ کی ماں وہ خاتون تھی جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں ام موسیٰ جیسی ہوگی تو بیٹا پھر موسیٰ ہوگا، جیسے ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا، اور ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ بہن کا کردار ان کی زندگی میں بڑا پیارا ہے۔ 3 ماہ کے تھے کہ آزمائش آ گئی، فرعون کے دربار میں پہنچا دیے گئے۔ اللہ نے بہن کو ذریعہ بنایا موسیٰ کے واپس لائے جانے کا، اللہ نے ماں کی گود میں واپس کر دیا۔ موسیٰ کو کس نے بتایا کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، اپنی ماں کا پینا، کیونکہ موسیٰ کی ماں فرعون کی مجبوری بن چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو واپس ڈلوایا، کیونکہ ماں کی گود سے روحانی تربیت ملی۔ فرعون کے گھر میں سیاسی تربیت ہوئی، دشمن کے گھر میں پلے۔ فرعون ارادے کے باوجود قتل نہ کر سکا، بل بدائر نعمت ہے، کئی بار موسیٰ نے بچوں کی طرح فرعون کی داڑھی پکڑ لی، اسے کہا ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے پتہ چلتا ہے، پکڑو اس کو قتل کرا دو، تو بیچ میں آسی آ جاتی تھی، ارے چھوڑو نا بچہ ہے، آپ کے بچے بنتے ہیں۔ اس سے وجہ سے کہ فرعون جیسا حکمران کیوں نہ ہو، بیوی کی وہ بھی مانتا ہے، آپ کے مطلب کی بات۔ بہرحال فرعون نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خوشی ہے، جو آپ کہیں بیگم، اور موسیٰ کو بیٹے کی طرح پالا، اور درباریوں نے برسوں شہزادوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی۔ کیوں؟ اس لیے لکھ لیں ایک جملہ، بڑے بڑے کام کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے بڑے بڑے مراحل طے کرواتا ہے۔
اگر موسیٰ کنعان کی ایک جھگی میں ہی پیدا ہو کر وہیں چھوڑ دیے جاتے تو جوان ہونے پہ وہ محل میں آتے تو کوئی ان کے لیے دروازہ کھولتا؟ اور اگر موسیٰ آ بھی جاتے تو ان کو پروٹوکول اور وہ سارا کچھ آنا تھا وہاں کا؟ کبھی بھی نہیں آنا تھا، اس لیے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کے طریقے ہیں۔ آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھتے ہیں اگر جب بھی ڈیٹیل سے پڑھے، وَفَتَنَّاكَ فَتُونَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے بھی پھر تجھے خوب آزمانا، ثم جینا، پھر تو آ گیا ہمارے مقرر کردہ اندازے پہ۔ جیسے آپ نے کیک بنانا ہو، پھر آپ بیٹ کرتے ہیں، بلوتے ہیں، انڈے، میدا، چینی، پتہ نہیں اور کیا کچھ، پھر آپ بلوتے ہیں۔ لکھ لیں یہ جو بلا ہے نا، نبلوکم، اللہ بلوتا ہے تاکہ خوب پھینٹو اس کو۔ حالات کی پھینٹیوں کے بعد اگر بندہ اللہ سے جڑ جائے تو وہ بعد میں شکر ادا کرتا ہے اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جن کی وجہ سے اس پر یہ مشکل ہوئی۔ ہم لوگوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں، فلاں نے میری قسمت خراب کر دی، فلاں نے میری جوانی ضائع کر دی، فلاں نے میرے بچوں کو ضائع کر دیا، فلاں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، فلاں نے میرے بیٹے کا گھر برباد کر دیا۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں، میں سیدھا دیکھوں نا تو میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں، میں ذرا سا یہ اوپر وہ شینگلر کو دیکھ رہی ہوں، آپ نہیں دکھ رہے، لیکن جو پیچھے والے ہیں نا وہ ان کے حیولے ہیں، اور اگر میں یوں دیکھوں گی نا تو مجھے ایک بھی نہیں دکھے گا۔ اپنی نظریں اوپر لگا لیں، آپ کی زندگی کے سارے دکھ سکھ میں بدل جائیں گے، ساری مایوسیاں امیدوں میں بدل جائیں گی۔ آزمائش شرط ہے، جس کی نظریں رب پہ لگ گئیں اس کو ستے خیر ہے۔ دکھ اور سکھ دونوں ایک ہی لفظ ہے، دال اور سین کا ہی فرق ہے۔ پھر اس کو نہیں ضرورت ہوتی نہ مشق بسی و حزن الا اللہ۔ پھر جوان ہوئے تو لوگوں کی مدد کے جذبوں سے لبریز ہیں، مدد کرنے کے جذبے میں قتل ہو گیا، ایک آزمائش پہ دوسری آزمائش۔ کہنا چاہیے موسیٰ کے بارے میں کہ ایک مشکل سے نکلتے تھے تو دوسری میں ڈل جاتے تھے۔ اللہ نے اجنبی شخص کے ذریعے موسیٰ کو فرعون کی سازشوں سے خبردار کر دیا۔ یاد ہے نا واقعہ، سب نے پڑھی ہوئی، اس لیے میں آپ کو ہسٹوریکل نہیں سنا رہی، صرف چیدہ نقطے، مورلز، لیسنز، تاکہ آپ میں اپنے اوپر رحم کھانا چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ جو احساس کمتری ہوتا جاتا ہے نا کبھی کبھی، میری قسمت میں اتنے دھکے کیوں ہیں، وائی می، آلویز می۔ اور ہم دوسروں سے نہیں، غیروں سے نہیں، اپنی سگی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنی کزنز، اپنی دوستوں سے ریلیٹ کراتے ہیں خود کو، سب کچھ میرے ہی ساتھ کی ہوتا ہے۔ اس جملے کو جب تک زندگی سے نکالیں گے نہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے کی بھی نہیں ہے۔ آپ کو خوش رہنا ہی نہیں آتا، آپ نے ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا تو نکالنا ہے۔ آپ پلاؤ کھائیں گے تو آپ کو لونگ چبھیں گے، زیرہ نکالیں گے آپ، اور اگر آپ بریانی کھائیں گے تو آپ نے اس کے اندر سے پودینے کے پتے نکالنے ہیں، کڑی کھائیں گے اس میں سے آپ کو کڑی پتہ چبھے گا۔ کریں کیا، مصیبت بھی تو اتنی ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور اس کے بارے میں آپ سوچئے تو موسیٰ کے پاس ہر وہ صدمہ اور ہر وہ آزمائش ہے جس کا کوئی تصور کر لے تو بڑی بات ہے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام خوش دکھتے ہیں۔ جو بندہ تسلیم و رضا کی عادت ڈال لے گا، I am pleased with my Allah's pleasure۔ دیکھیے آپ دعا مانگتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میری مانی جائے، میری مانی جائے، جیسے بچہ کہتا ہے آئس کریم دلاؤ، آئس کریم دلاؤ، آئس کریم دلاؤ۔ اب بچے کو تو اتنی عقل سمجھ نہیں ہوتی نا کہ چلو آج ماما کی مان لو، میری نہیں مانی گئی تو ابو کی مانی گئی، لیکن ہم تو بچے نہیں ہیں نا۔ ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کر دکھ، تکلیف، صدمے کے موقع پہ کہیے تو صحیح، الحمدللہ، کہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہہ کر دیکھیے، اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے نا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم شکووں میں رہتے ہیں، گلوں میں رہتے ہیں، اور ہمارے 80 to 90% شکوے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں میرے تو نصیب میں شروع سے ہے ہی نہیں پیار، پیدا ہوئے تو ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کی
تو دوسری ماں نہیں اچھی ملی، پھر اور بہنیں بھی ہو گئیں، بھائی ہو گئے، تو انہوں نے ہمیشہ متریوں والا سلوک کیا۔ اس کے بعد شادی جب ہوئی تو اپنی ساس بھی کوئی نہیں تھی، وہ جٹھانی جو تھی اس نے ہی ان کے میاں کو پال پوس کے اس کی شادی کی، تو ان کو یہ صدمہ تھا کہ نہ میری ماں تھی نہ میرے میاں کی ماں تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد لمبی چوڑی کہانیاں لمبی کرتے جائیں تو کہنے لگیں کہ مجھے کسی بابا جی نے بتا دیا جب تک تیری یہ جٹھانی جو تیرے پہ تعویذ کراتی ہے اور تیرے میاں پہ بھی یہ زندہ ہے نا تو تیرے دن نہیں بدلے جانے۔ مطلب ہر تلوار کا رخ جٹھانی پہ، کہیں جادو ہے تو ٹوٹکے ہیں تو ٹونے ہیں تو کہیں سکھانا اور پڑھانا ہے۔ تو بس وہ انتظار تھا کہ اب یہ فوت ہوں تو پھر ہی میرے دن پلٹیں۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جٹھانی فوت بھی ہو گئی، ان کے دن آج بھی نہیں پلٹے۔ اپنے اوپر طرز کھانا چھوڑ دیں۔ آپ کبھی ہینڈی کیپ لوگوں میں سے کسی ایسے کو دیکھیں جو اچھل اچھل کے چلتا ہے، ٹانگیں کوئی نہیں، بازو کوئی نہیں نا، تو کونیوں کو ٹیک لگا لگا کے چیزیں پکڑتا۔ ہم 80 to 90% اپنے ہی رویوں کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ سیلف پٹی میں بھی، اور آپ کہتے ہیں ہمارے مائنڈ، ہمارے برین میں سے کچھ پھر فلوئڈس نکلتے ہیں، ہائے بیچاری، ہائے بیچاری، ہائے بیچاری۔ اپنا نام لے کر دن میں 10 دفعہ کم از کم اپنے نام کے ساتھ کہ کوئی بھی نام لے لیں، مثلا فاطمہ، فاطمہ تو کتنی خوش قسمت ہے، آپ کا ہی لے دیتی ہوں، اب یاسمین ہے نا، یاسمین کدھر ہے جن کا گھر ہے پیچھے، آپ کا نام کیا؟ آپ فوزیہ، مسرت، کس کا لوں نام؟ ہاں کس کا لوں؟ کتنی بیچاری۔ اچھا آپ 10 دفعہ ایک ہی جملہ بولے نا، میں کسی ایسے کا لینا چاہ رہی ہوں جو واقعی نہ پریشان ہو جائے، بڑے دل والا کوئی ہے تو نا۔ ہائے روبینہ بیچاری، ہائے روبینہ بیچاری، ہائے روبینہ تیرا کیا نصیب، روبینہ تو کیوں پیدا ہوئی۔ آپ یقین کریں جب آپ 8-10 دفعہ یہ جملہ بولیں گے نا، اور جب بولنے والا اپنے لیے بولے تو آپ کیسی فیل ہوگا۔ آپ اپنے لیے کیا کریں، آج ایک ایکٹیویٹی کر لیں، گھر جا کر شیشے میں اکیلے میں، لیکن دوسروں نے کہنا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا سن کے آئی ہو۔ آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھئے، اللہ سے کہیں اور اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنا نام لے کے کہ اب میں اپنا لے لوں، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میں جو لوں گی یہ سچ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی قسم۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی خوش ہے نا تو میں کہتی ہوں وہ میں ہوں، سب سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہے تو میں کہتی ہوں وہ میں ہوں، سب سے زیادہ نعمتوں میں کوئی ہے تو وہ میں ہوں، سب سے زیادہ خوشیاں کسی کے پاس ہیں تو وہ میرے پاس ہے، کسی نے غم نہیں کبھی چکھا، کوئی غم چھوا ہی نہیں، ہوا نہیں چلی غموں کی تو وہ میں ہوں۔ آخر کب تک؟ دیکھیے جو بندہ خود کو مطمئن کر لیتا نا اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ ہم لوگوں کی ہمدردیاں چاہتے ہیں، 40 to 50% ٹائم ہم صرف معذرتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی 40-50 میں سے کم از کم 30% ہم صرف صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی 20 میں ہمارے گلے اور شکوے ہیں۔ میں سوچی جب ہم مریں گے اور قبر میں ڈالے جائیں گے نا تو ساتھ ساری نیگیٹیوٹیاں بھی قبر میں جائیں گی۔ یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ کینسر میں بدلتا ہے، شوگر میں بدل جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بدل جاتا ہے، دماغی امراض۔ کیوں بھائی آپ کوئی ڈیفالٹ پیس ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز بنتی ہے نا تو اس کا کوئی، جیسے مجھے یاد ہے ہم فیصل آباد میں رہتے تھے نا تو وہاں کپڑا بہت بنتا ہے نا، دکان نے یہ جو کیا بولتے ہیں آپ، بیڈ شیٹس وغیرہ، کاٹن، تو وہاں ایک دکان تھی، اس کو ہم لوگ بچپن سے جانتے تھے، گل احمد کا آج کی زبان میں اس کا آپ آؤٹ لیٹ کہیں گے۔ تو اس دور میں اگر باہر گل احمد کی بیڈ شیٹ 500 روپے کی ہوگی تو وہاں وہ 200-250 کی ملتی تھی۔ تو پوچھتے تھے کیوں، کیا ہے، ہمیں نہیں دکھتا تھا اس میں کچھ، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں اس کی مہر ٹیڑھی ہو گئی ہے،
کپڑا ہے نا ہل گیا تو سیدھی کی بجائے وہ پریس میں آ گئی تو ٹیڑھی ہو گئی، تو گل احمد کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر کے ادھر بھیج دیتے تھے کیونکہ باہر نہیں جا سکتا۔ چلو آپ کے میرے جیسوں کو کیا لگے، ہم نے کون سے بس مہر دکھانی ہے تو لوگ خرید لیتے تھے۔ آپ ذرا سا سوچئے اس مثال کو اپنے ذہن پہ لے کر کہ جب زندگی میں آپ اللہ کے بارے میں گمان یہ رکھنے لگے کہ مجھے ایک فالٹی پیس بنا کر اس نے پیدا کیا، میرے میں سارے نقص ہیں، میں ڈسکارڈڈ پیس ہوں، پھر آپ دیکھیے کیا ہوگا۔ اس سے اب میں کہتی ہوں جتنی بھی زندگی ہے 1 2 4 10 20 25 سال اللہ کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے، آج جا کر خود کو کہیں اللہ کی قسم مجھے کبھی کوئی غم نہیں آیا، اللہ کی قسم میں نے کبھی غم نہیں چکھا، اے اللہ تو نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دکھایا، اے اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے ہی دینی ہیں، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ دینی ہے، اے اللہ تو بتا تو مجھے کیوں اتنا نواز رہا ہے۔ آپ 10 دفعہ یہ جملے بول کر دیکھیں، کل صبح آپ کے جسم کے آدھے درد نہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ میرے پاس آ جائیے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، لیکن درد بھی ہوا نا تب فیل نہیں کریں گے، آپ بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم اتنے سپوائلڈ اور اتنے خراب، دیکھیے نا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سارے عروج و زوال میں چل رہی ہے اور وہ اپنے رب پہ راضی ہیں، اور جب وہ مکہ مارا نا کسی کو اور وہ مر گیا، اگلے دن پھر مسئلہ ہو گیا، پھر اس نے مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے نفس کی ملامت کی، اپنی غلطی کو مانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورۃ قصص کی آیت 16 لکھ لیں جا کر، دیکھیے گا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ الغفور الرحیم، انہ الغفور الرحیم۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے رب میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر لیا، میری مغفرت فرما دے، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو لکھیے غلطی ہو جانے پر موسیٰ کا رویہ یہ تھا کہ نفس کی ملامت کی، اپنی غلطی کو مانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور جب اللہ کے لیے بندہ سچا ہوتا ہے نا تو غلطی ہونے پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عمل کا نقطہ لکھیں، اپنی غلطی ماننے میں 1 سیکنڈ نہ لگائیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں اکثر بحث چھڑ جاتی ہے یا آوازیں بلند ہوتی ہیں، آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ؟ اس کی یہ نہیں وجہ کہ کسی نے غلطی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں۔ آپ مان جائیے، وہ کہتے ہیں جی تمہارا قصور ہے، جی تم نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، تمہاری تو یہ عادت ہے، بالکل سچ کہا آپ نے۔ آپ 2-3 دفعہ ایسا بولے وہ خود ہی سٹ پٹا جائیں گے، اس کو کیا ہو گیا؟ اور ہم کیا کہتے تو، وہ کہتے تم، وہ کہتے تمہاری۔ یہ جو چھری کی طرح ہماری 2 کینچیاں کینچی بن جاتی ہے 2 چھریاں ملے تو، یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے پھر بندہ اگلا مان بھی دل سے جاتا ہے کہ غلطی آپ کی نہیں، لیکن چڑ آ جاتی ہے، ہم اگلے کی انا کو زندہ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے ضمیر کو بڑا کیجیے۔ تو غلطی ماننا سکھائیے۔ اپولوجیٹک رویہ اچھا ہوتا ہے وہاں جہاں جھگڑے سے بچنا ہو، ٹھیک ہے، اٹ واز مائی فالٹ، ٹھیک، آئی واز مسٹیکن، اٹس اوکے، کبھی اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ میں سے میرے میں سے کون کہہ سکتے کہ آج تک ہماری لڑائی نہیں ہوئی، اور یا لڑائی ہوئی ہے تو ہمسایوں کو کیا، گھر کے باہر کمرے کے باہر نہیں کسی کو پتہ چلا؟ یقیناً وہی ہوگا جس کو اپنی غلطی بھی ماننے کی عادت ہے اور غلطی نہ ہونے کو بھی ماننے کی عادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بڑا پیارا محل دے گا۔ تو چھوڑ دیجئے ان ساری چیزوں کو۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور اینگل ہے، بس ہم تھوڑا سا اور لیتے ہیں، پھر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں میں کچھ اور طرح ہوتے ہیں اور پردیس میں جا کر تو ہم کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں۔ یعنی پاکستان جائیں گے، انڈیا جائیں گے تو ہماری اور سوچ ہے، چلیے عمرے پہ حج پہ جائیں گے، مکہ سعودیہ تو اور ہوں گے، اور جب دیار غیر میں آتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس پوری سٹوری میں ان کا پردیس میں جانا بھی ہے۔ سورہ قصص میں پوری ترتیب سیرت موسیٰ ہے، سورہ قصص
ترتیب سے. جیسے اللہ کے نبی کا مکی دور ہے نا، وہ موسیٰ کا مصر میں تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جانا ہے نا، تو وہ موسیٰ کا مصر سے مدین کا تھا. فقر کی انتہا ہے. ذرا سا اپنے اوپر لے، کتنے گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا آپ لوگوں نے؟ نہ بتاؤ، نہ پوچھو، چلے چھوڑیں نہ. صحیح. روزہ کتنا اس سال روزہ کتنا لمبا تھا؟ چھوٹے تھے؟ درمیانے ہوں گے، درمیانے ہوں گے نہ، بہت چھوٹے تھے. یہ جب روزہ کھلنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، اس وقت ہمارا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے میاں آپ کے غصے کو دیکھ کر یہ تو نہیں پوچھتے بیگم آپ کا روزہ ہے، یا آپ اس وقت اتنی سیخ پا کیوں ہو رہی ہیں؟ موسیٰ سفر کر کے پیدل مصر سے مدین کے. آج لکھیے اپنے پاس جا کے گوگل انکل سے پوچھیے گا ہاؤ فار از مصر فرام مدین، اور واکنگ پہ ذرا اس کا وہ اپنے اس میں نیویگیٹر سے چیک کر لیجیے گا، ٹام میں ڈال کر واکنگ دیکھیے کتنی ہے مصر سے مدین. بھوک کی انتہا، فقر کی انتہا، نہ گھر، نہ کھانے کا سامان، نہ ملازمت، نہ ذریعہ معاش. اور جذبہ ایسا ہے خدمت کا کہ بغیر کسی بھاؤ تاؤ کیے ان عورتوں کی، لڑکیوں کی مدد بھی کر دی، اور دیکھا بھی نہیں ایک دفعہ اس کی طرف بڑھ کے. اور سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں درخت کے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا یاد کر لیں. ربی مانگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. علماء کرام کہتے ہیں جب بندے کی ایسی کیفیت آ جائے کہ یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا مانگوں اور کیا چھوڑوں. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ہر چیز ہی نہیں. جیسے بھی دیکھیں نا، موسیٰ کو بھوک بھی لگی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں، سوؤں کدھر. اور یہ کیفیت سفر میں ہوتی ہے. موسیٰ بھی سفر میں ہی تھا. جاؤں تو کدھر جاؤں، اللہ نہ کرے پرس ہی گم گیا، فون ہی گم گیا، بورڈنگ پاس ہی گم گیا، کوئی بھی ایڈورسٹی سوچیے، منہ پہ لفظ ہی نہیں آ رہے. یہ دعا مانگے. آزمائش شرط ہے. بے بسی کی تصویر بن کے کہ رب انی انزلت الی من خیر فقیر. وہ کہتے ہیں نا فقیر الی بابک، تیرے دروازے کا میں فقیر ہوں. اللہ نے اس دعا کی قبولیت میں روٹی، کپڑا اور مکان سب دے دیا. رشتہ بھی ہو گیا، گھر بھی مل گیا، جاب بھی مل گئی، 10 سال کے لیے پکی جاب مل گئی. آزما کے دیکھ لیجیے. یہ دعائیں ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن میں آئیں، کوئی اور وظیفہ بتائیں. ایک ٹانگ پکڑ کے پڑھ لیں، اب کان پکڑ کے پڑھ لیں، ذرا سے الٹے پڑھ لیں، پھر وہ کہیں گے چکی سینگل پہ الٹا ہونا ہے، بایاں پکڑنا کہ دایاں پکڑنا. ہم سوچتے ہیں جتنا وظیفے کے سٹائل میں پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں. تو کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا تاکہ کندن بن جائیں، کیونکہ آزمائش میں پورا اترنے والے کو ہی اللہ اپنی مدد سے نوازتا ہے. آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی رنگ ہے، کوئی چوڑی ہے، کبھی اس کو زبان حال سے پوچھئے سنا کیا گزری تجھ پہ. کہتے کہ ایک چوڑی جو کانچ کی چوڑی ہاتھ میں آتی ہے نا، تو وہ 21 ہاتھوں سے گزر کے 22ویں بازو میں آتی ہے پہننے والی کے. شیشہ جو آپ کو چبھ جائے تو آپ سوچئے کہ زخمی ہوں، اس کو رنگ پہ اور پھر اس پہ چمکیاں لگا کر پھر اس کو 2.6 2.8 کے سائز پہ باندھنا، یہ کتنے کچوکوں میں سے گزرتی ہے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. ڈائمنڈ اپنی اصل میں کالا ہوتا ہے، پھیکا سفید. لائٹ نہ چلائیں تو ڈائمنڈ کی پہچان ہی ہے کہ اس میں کوئی چمک نہیں ہوتی، بالکل بیکار آپ کے فضول سی چیز ہے. کیا اس کو ہاں اس کے کٹس اتنے سخت ہوتے ہیں کہ صرف ایک ریس میں سے ایک رے چلی جائے نا تو وہ اس میں اندر ہی گھوم گھوم کے اس کو چمکا دیتی ہے. جب تک ہیرے کو کٹس نہیں لگتے اس میں چمک نہیں آتی. اسی طرح اللہ ہمیں چمکانے کے لیے مختلف لوگوں کو مقرر کرتا ہے. جاؤ اس کو ذرا سیٹ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ بن عمران اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے.
کیسے بلا؟ قرآن آتا ہے، حضرت انس کی یہ روایت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. آپ کبھی صرف ان 2-3 لفظوں کی تفسیر تو سنیں. اللہ کہتا ہے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا. اور میں اکثر لوگوں کو دعا کہتے ہیں نا، دو بچوں کو دو، فلاں کو دو، تو ویسے ان کو میری دعا پسند نہیں آتی، یہ بھی میں بتا دوں، مجھے پتہ بھی ہے، لیکن مجھے اچھی لگتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ آپ کو اپنے لیے چن لے، اللہ آپ کے بچوں کو اپنے لیے چنے. کہتے یہ کیا مطلب؟ اس کا تو یہ اب یہ مجاہد بن جائے گا، یہ کیا ہوگا اس کا حال؟ اللہ جس کو اپنا بنا لے، دعا کرے اللہ میں تجھے کیا اپنا بناؤں، تو مجھے اپنا بنا لے. اللہ میں تیرا کیا ہاتھ تھاموں، تو میرا ہاتھ تھام لے. یاد رکھیے دنیا کے اس میلے میں ہم بہت انسیکیور ہیں، بہت سے فتنے. آپ کہیں گے جی بہت سارے جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، وہ کرونا بھی تھا، پھر وہ ڈیلٹا وائرس آ گیا، پھر ایک اور بھی کوئی آ گیا. یہ بہت چھوٹے ہیں. اس دنیا کے میلے میں خواہشوں کے، تمناؤں کے اتنے فتنے ہیں کہ صرف ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کا ہاتھ چھوڑ کر نفس کے اور شیطان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا بنا دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شادی میں بھی بڑی عبرت ہے، اس پہ بھی 2-4 جملے سن لیں. موسیٰ کی شادی ارینج میرج کے لو میرج، پری ڈیسائیڈڈ کے لو ایٹ ونس. اور موسیٰ کی شادی کس شادی ہال میں؟ موسیٰ کی ڈیٹ فکس ہوئی 6 ماہ پہلے. موسیٰ کی شادی کے لیے شہر کا سب سے مہنگا بینکٹ ہال چوز کیا گیا. کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے؟ چھٹ منگنی پٹ بیاہ. موسیٰ علیہ السلام کی شادی جس لڑکی سے ہوتی ہے اس کے باپ نے خود کہا کہ موسیٰ تو میری بیٹی سے شادی کر لے. اور پھر گھر داماد، بیوی ملی تو باحیا. کیوں؟ آسان شادی میں برکت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے بڑی بابرکت ہے جس کا حصول آسان ہو. سسر نے کہا کہ 8 سال تک بکریاں چرا لو، ویسے اگر 2 سال اور کر لو گے تو تمہاری خوشی ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کتنی کی ہوگی؟ بس داماد بن گئے، ویزا لگ گیا، پھر آنکھیں دکھائیں. بے ویزے تھے. دیکھیے آپ نے اوپر اس میں بھی سبق لے لیجئے کہ موسیٰ کے جس حالات میں موسیٰ کو لڑکی دے دی، آج کے باپوں سے ذرا جا کے تو پوچھئے. ایک لڑکے کا رشتہ آپ کے پاس آ جائے، سب سے پہلی بات اللیگل، پکا نہیں، کچا ویزا بھی کوئی نہیں. دوسری بات قتل کا الزام. تیسری بات ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی ہے. چوتھی بات چھت بھی نہیں ہے. 5ویں بات آپ کی بیٹی کو دینے کے لیے کمرہ گھر چھوڑیے چھپر کیا، اس کے لیے اس کو بٹھانے کے لیے کرسی بھی نہیں ہے. کیا زیرک باپ تھا وہ! موسیٰ کی شخصیت کو پہچان گیا. خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو آزمائشوں میں مت ڈالیں. میں نے کہا فلاں آپ نے رشتہ کیا تو کیسے کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے لڑکا؟ کہتے اس کی ماں پڑھتی ہے. میں نے کہا اچھا، اور لڑکا کیسی ریپوٹیشن ہے؟ کہتی اس کے ابا جی بڑے اچھے بندے ہیں. مت دھوکا کھائے. آج تو وہ دور ہی نہیں رہ گیا کہ حاجی صاحب کا بیٹا اور یہ میری درس والی بہن کا بیٹا یا بیٹی. اس پرسنالٹی کو دیکھ لیں. ان کے سسر نے موسیٰ کی پرسنالٹی کے اندر چھپے ہوئے اس انسان کو ڈھونڈ لیا جس نے پھر 10 سال بعد بھی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ پھر موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی؟ قرآن میں آتا ہے نا ایما جلین، کون سی 2 میں سے مدت؟ تو جبرائیل نے بتایا اکمل اور اتم مدت پوری کی. بولا وہ کیا ہوگی؟ آپ ذرا سوچئے، راؤنڈ فگر کیا. 10 20 30. ہمارے پاس 8 روپے ہونا، ہم کہتے ہیں ذرا 2 اور دینا، میں 10 کا نوٹ لے لوں. ہم یہ نہیں کہتے 3 تم لے لو، چلو 5 کا فگر کر لو. یعنی موسیٰ نے 10 سال بات پوری کی، مدت پوری کرنے کا وعدہ نبھایا، عہد نبھا لیا. پھر مصر کی طرف پلٹے. اب ان کی زندگی کا آخری وہ سفر کا دوسرا دور چل رہا ہے. رستے میں نبوت مل گئی. پہلے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں رکھا، شاہی آداب آ گئے. پھر پردیس میں لے جا کر بکریاں چرائیں، کیونکہ فرعون نے نہیں تھی بکریاں چروانی موسیٰ سے. یہ تربیت ہوتی ہے. یہ حالات کے تھپیڑے آپ کو بڑا بنانے کے لیے آتے ہیں اور آپ گھبرا جاتے ہیں. اور رات اندھیری، سردی اور عصا
ما تلک فی یمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو بھی پتا تھا لیکن اللہ کو اچھا لگ رہا تھا، کہا یا ساش، یہ میرا عصا ہے. بس اتنا بھی کافی تھا. بات بھی بڑھا دی موسیٰ نے، توکل لئی، میں اس پہ تکیہ لگا لیتا ہوں، اخش بحالا غنمی، میں اپنی بکریوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں فیہا ہمارے بوخرا، بڑے اور فائدے بھی ہیں. جس سے بات کرنے کو دل کرے نا تو بندہ ایسے باتوں میں بات نکالتا ہے. رات کا وقت ہے اور وہ عصا جس کے موسیٰ گن گا رہے، اللہ کہتے ہیں القہا، پھینک اس کو. موسیٰ نے کیا کہا ہوگا، اللہ میں جیوں گا کیسے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. فوراً ifs اینڈ بٹس نہیں، پروز اینڈ کونس نہیں، اللہ نے کہا القہا، پھینک دیا. ہم تو کہتے ہیں پہلے ہمیں ثابت تو کرے. یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ تو جذباتیت ہوگی، یہ تو حکمت کے خلاف ہے، یہ تو ویسے ہے. ہم تو اتنے اگریسو کبھی ویسے نہ ہوئے جو ایسے موقع پہ ہو جائے. اور جو ہی اس کو گرایا تو کیا ہوا، سام بن گیا. اور وہ ایسی جان، وہ جو ڈھیلا ڈھیلا لمبا لمبا ہوتا جاتا ہے نا، ایک سام کی 2-3 کیفیات ہیں موسیٰ کے لیے، جان لمبا پتلا سانپ، اور صوبان اس کا پھن آگے کوبرے کا. آپ امیجنیشن میں لائیے، لائٹ بند کر کے نقلی سانپ پھینکے نا ادھر تو چیخیں نکلے. اور جب وہ سانپ دکھا تو کہا خذھا، اب پکڑی ہے. یہ یہاں بیٹھ کے تو بڑی آسان باتیں ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں اس سانپ کو جب وہ لاٹھی سمجھ کے سہارا بنائے ہوئے تھے، کہا پھینک دو. ہم تو ایسے وقت میں اتنے لمبے چوڑے سوال جواب کریں، QA سیشن شروع ہو جائے. اور جب وہ سانپ بن گیا تو پکڑو. واللہ ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے حرام کے سانپ پکڑے ہوتے ہیں. اللہ بار بار کہتا ہے پھینک دو، پھینک دو، پھینک دو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ہم کہتے ہیں میں مر جاؤں گی، میرا نہیں گزارا ہوگا، آج کے دور میں نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ابھی نہیں، تبھی نہیں، آج کے بعد، اس کے بعد. اور کئی سانپ لگتے ہیں ہمیں اللہ کے حکم. لکھیے اللہ کے کتنے ہی حکم ہمیں سانپ لگتے ہیں، پکڑیں گے نا تو وہ آپ کے عصا بن جائیں گے. یہ ہے موسیٰ کا سبق. آزمائش یہی ہے، اپنی عقل چھوڑ دیں. اور خوف دور کرنے کے لیے اللہ نے ید بیضا کا تحفہ دیا. دل پہ ایسے یہاں ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دل پہ ہاتھ رکھا. آج بھی کہتے ہیں کہ کبھی بہت گھبراہٹ ہو نا تو یہ بائیں سائڈ پہ ادھر ہاتھ رکھیے تو وہ دل قابو میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے جب کہا جا موسیٰ اب تجھے الی فرعون انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا، جا تو کام کر. دیکھیے 10 سال رہ کر پاکستان جا رہے تھے یا انڈیا جا رہے تھے، آپ کی میری زبان میں. کوئی ایسی سسٹر جو لنڈن آئی اور 10 سال تک نہیں گئی، کوئی پیپر ورک، کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے. سوچیے ذرا، آپ 10 سال بعد پاکستان جانے والی ہیں، بالکل ارلی جوانی میں چھوڑا ماں کو، بھائی کو، اور آپ 10 سال ادھر رہ کر آئے ہیں تو ظاہر پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہے. اللہ نے رستے میں دین کا کام دے دیا. ہم کہتے ہیں نا میں پاکستان جا رہی ہوں، میں اویلیبل نہیں ہوں، نہیں ابھی نہیں، پاکستان سے آ کے دیکھوں گی. لکھ لیں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. جائیے، آپ پاکستان جائیں، آپ انڈیا جائیں، آپ بنگلہ دیش جائیں، ان 3 ملکوں میں لوگوں کو اردو آتی ہے، میں ان کے نام لے لوں. ہم جانے سے پہلے غائب اور آنے کے بعد غائب. ہمارے پاس ساری سہولتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر اللہ معاف کرے، عمرے میں گئے ہوئے کبھی لوگ واپس نہیں آتے کلاسوں میں، وہ عمرہ ہی لٹک جاتا ہے. تو جن کو دین کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ پرسنل لیول سے اوپر اٹھ کے جیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جہاز سے اترتے ہی اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے بن جائیں؟ تو اللہ نے پھر حوصلہ بھی دیا، تبھی تو اولو العزم تھے. اور یہ ہے بڑی نیکی، وہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے جس کو ہم کوئی 1 سال میں 1 بار کرنے والی نیکی کے. جہاں آپ کا نفس بھی موٹا ہو رہا ہو وہاں جا کر ایسی باتیں کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک جملہ لکھ لیں اپنے لیے کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ کو مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. ذاتی زندگی کے جو غم، دکھ، تکلیفیں ہیں نا، یہ کفارے ہیں ہماری سرکشیوں کے، ہماری منہ زوریوں کے.
اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ویکیشن چاہیے، ہم تو ریلیکس ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کام میں کیوں نہیں ریلیکسیشن فیل کرتے؟ آپ اپنے کام سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تھکن بھی نہیں ہوگی؟ آپ کو انٹرٹینمنٹ کیوں نہیں لگتا اپنا کام؟ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ کھڑے کیے گئے، امیجنیشن میں لائیے، پیچھے دشمن، اور دشمن بھی جس کے ساتھ بھاگے ہوئے غلام، جسے آج اللہ نہ کرے پولیس پیچھے لگ جائے اور آپ کا ویزا کینسل کر کے آپ کو ڈپورٹیشن کے آرڈر دے دے، اور آگے سمندر، اور موسیٰ بیچ میں پھنس گئے۔ آسمانوں سے تسلی ملتی ہے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، انتما تم دونوں، یعنی ڈیول، تم موسیٰ اور ہارون، ومن اور جو، اتبعکما جو تمہاری دونوں کی پیروی کریں گے، الغالبون وہی غالب ہوں گے۔ سورۃ قصص کے آیت 35 میں اللہ نے تسلی دی۔ موسیٰ کی زندگی کا ایک اور دور، چوتھا دور ہے، بس ایک رہ گیا چھوٹا سا۔ موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، جانے سے پہلے دعاؤں سے مدد لی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 25 سے 28 تک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا، ان کو جھٹلایا گیا۔ کتنا بڑا الزام ہے! اللہ نے وہی جادوگر جو موسیٰ کے دشمن تھے، ظاہر ہے موسیٰ کے مقابلے پہ آئے تھے نا، ان کو موسیٰ کا دوست اور انہی کا فالوور بنا دیا۔ اکثریت مسلمان ہو گئی، حتیٰ کہ اس موقع پہ حضرت آسیہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو لکھی اللہ کی راہ میں نکلنے والا اگر نیت میں سچا ہے تو اللہ اسے اپنی حفاظت میں ضرور رکھے گا انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کو آزاد کروا لیا، فرعون چلا گیا۔ اب آخری دور موسیٰ کا، بنی اسرائیل جس پہ مغز ماری کرتے کرتے مدتیں گزر گئی، فرعون کی غلامی سے آزاد کیے گئے، لیکن ذہنی غلامی سے آزاد نہ ہو سکے۔ اللہ نے موجیں مارتے ہوئے سمندر سے گزرنے کا رستہ بنا لیا، سامنے دریا، پیچھے دشمن، دعا مانگتے ہیں، اللہ نے سب کچھ مان لیا، لیکن قوم کو سمجھ نہ آئی۔ اور جب آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو تحفے میں، انعام میں، ایز اے گفٹ کتاب مل گئی۔ خذ الکتاب بقوہ، بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے کہ اس اجاڑ قوم کی اب تربیت کرو، کیونکہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جو صبح کا سیشن سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ تزکیہ کتنا ضروری ہے۔ صبح سے میرے دماغ میں ایک جملہ گزرا، آپ میں سے کون کون تھا صبح؟ ماشاءاللہ، گھر سے بھی کسی نے سنا ہوگا نا۔ میں آدھا جملہ بولوں، آپ پورا کریں گے؟ میڈیکل کی بکس گدھے پہ لادنے سے وہ ڈاکٹر گدھا نہیں بن جاتا، لا کی بکس سر پہ لادنے سے، گدھے کی پشت پہ لادنے سے وہ لائر گدھا نہیں بن جاتا۔ تو قرآن، علم، کتابیں لاد کر آپ اور میں عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ ہمارا عمل بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی لیکن قوم بھٹک گئی، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام مشکل راہوں سے گزر کر ہی آسان راستوں پہ نکلنے کے جملے پہ پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے آج موسیٰ کی بات میں سے یہ چھوٹا سا سبق اس لیے دیا کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا کریں، ہم اپنے لیے بات کریں۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود سے محروم نہیں کر دی گئی، دریا کی موجوں کے سپرد نہیں کر دی گئی، وقت کے فرعون نے مجھے اٹھا نہیں لیا، اور اسی طرح سے اللہ نے مجھ سے قتل خطا نہیں کروایا، پھر پردیس میں گئی بھی تو بغیر کاغذات کے، اور اسی طرح جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے تو واپسی پہ نبوت ملی۔ آج دعا کیجئے کہ اللہ میں تجھ سے راضی، بس تم مجھ سے راضی ہو جا۔ ہر حال میں اللہ کی مدد ملنے کی 2 وجوہات لکھ لیں۔ نمبر 1، اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، اور اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیں۔
ایک ماں تھی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کو کمپیئر کر رہی تھی، تو کہنے لگی کہ یہ اتنی حساس ہے کہ کبھی چیز تھوڑی ہو اور کھانے والا ایک زیادہ دو نا، تو یہ اپنی چیز نہ کھانے کے لیے کہتی ہے مجھے نہیں پسند، میں نے نہیں کھانا، اور وہ پکڑ کے بہن جا بھائی کو دے دیتی ہے. ایسے بن جائیے. وہ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت میں اللہ کو اپنا دوست سمجھا، ہم بھی بنائیں اور اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر نگوں کر لیں. اللہ سے دکھ سکھ کیجئے. اور انبیاء کے جو قصے ہیں نا، یہ ہمارے لیے اسی لیے ضرب المثل ہیں کہ ثابت قدمی رکھنے والے ضرور کہیں پہنچتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. ہماری سسٹر جنہوں نے اہتمام کیا، جو بھی ساتھی اس میں معاون ہیں، آپ سب بھی جو آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا نہ قبول کرے. ویملے مسجد میں کل آخری دن ہے ہمارے اس ایک شارٹ سے کورس کا جو ہو رہا ہے. آ جائیے، جو نہیں آ سکے وہ کل آ جائیے. سورۃ جمعہ کی ایک اسٹڈی ہے، آپ کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. اس کے علاوہ یہ ایک فلائر ہے میرے سامنے، عرش کے سائے تلے خوش نصیب. یہ سیٹرڈے کو آئے گا. اگر آپ کہیں نہیں آنا چاہتے تو یوٹیوب پہ یوٹیوب چینل ہے نور القرآن ٹی وی، اس سے سن لیجئے. فیس بک پہ مائی نور القرآن ہے، جس کو نہیں سمجھ آئے وہ بعد میں پوچھ کے سبسکرائب کرا لے. اور جہاں جہاں یہ لیکچرز ہو رہے ہیں، آگے بھی ہیں کافی سارے، تو پوچھ لیجئے ایڈمنس. کوئی کون ایڈمن والنٹیئر کرتا ہے ادھر؟ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ، آپ ان لوگوں سے ضرور پوچھئے. لیکن ریڈنگ میں اور اسی طرح ایک نام مجھے نہیں آتا، وہ عارفہ بول دیں، وہی جو یہ کہہ رہی ہیں. اسی طرح جی ایل ایم برمنگم میں آپ میں سے کسی کی فیملی کا کوئی رہتا ہے؟ جی برمنگم میں بھی تین لیکچر ہیں 2 دن میں. تو جی ایل ایم مسجد میں ہے، ایک ہوٹل ہے کوئی اس میں، اور تیسرا لائی مسجد. 3 مجھے نام یاد. جی 2 مسجدیں اور ایک ہوٹل میں. جی تو فلائر لے رہی تھی کہ nurulquran.com پہ جا کر / پہ مین پہ ویب بینر مجھے لگتا ہے چل رہا ہے جس میں UK ٹرپ ہے، تو اس میں اپڈیٹڈ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر اسی طرح آپ میں سے کسی کے وہاں رہتے ہیں کوئی بلیک بن میں، وہاں بھی ایک لیکچر ہے. پھر اس کے بعد مینچسٹر میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے گھر سے سننا ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا روز ہی کوئی نہ کوئی موقع مل جائے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جوڑ لیں، اس لیے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو بندہ پھر پتوں کی طرح لرزنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ یا رحمان ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں. یا اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہم سے راضی ہو. ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں. اور آپ سب کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے UK میں مقیم ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ استاذہ عفت مقبول کا UK 2021 ٹرپ 28 نومبر 28 نومبر کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے.
اس ٹرپ میں UK کے مختلف لوکیشنز پر لیکچرز، سیمینارز اور ایونٹس منعقد کیے جائیں گے۔ ان لوکیشنز میں مانچسٹر، گرین لینڈ مسجد، برمنگھم، ریڈنگ اور لندن کی مختلف لوکیشنز شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ویب سائٹ nurulquran.com/UK2021 ٹرپ۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ ان تمام لیکچرز کو استاذہ عفت مقبول کے ساتھ خود بھی لائیو اٹینڈ کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کر صدقہ جاریہ کمائیں۔ وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني